بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 175 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ضعیف لوگوں کو پہلے بھیجنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم مزدلفہ کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو پہلے بھیج دیا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ایک دوسرا باب جو ہے وہ باب جلال البدن، اس کو بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کو بھی پڑھیں گے، اور یوں پھر ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو پہلا جو باب ہے وہ ہے باب من قدم الضعفۃ من المزدلفۃ، کہ یہ باب ہے ضعیف لوگوں کو عام لوگوں سے قبل مزدلفہ بھیجنے کے حوالے سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن سالم وعبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر ان عبد اللہ بن عمر كان يقدم صبيانه من المزدلفة الى منى حتى يصلوا الصبح بمنى۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی ہے، اور انہوں نے سالم اور عبید اللہ جو عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں ان سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بچوں کو مزدلفہ سے منی کی طرف جلدی روانہ کر دیتے، حتیٰ کہ وہ صبح کی نماز منی میں جا کر ادا کرتے تھے۔ قال محمد لا بأس بأن تقدم الضعفة ويغر إليهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة من فقهائنا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ضعیف لوگوں کو پہلے بھیج دینے میں کوئی حرج نہیں، اور روانگی کے وقت انہیں تاکید کی جائے کہ طلوع شمس سے قبل کنکریاں نہ ماریں، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا قول ہے۔ اچھا، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے، اور اس کے ترک کرنے پر دم لازم آتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور ضعیف لوگوں کو اجازت دی کہ وہ عام لوگوں سے پہلے ہی مزدلفہ سے منی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہی بات امام محمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کی صورت میں بھی بیان کی۔ اب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر 10 ذو الحجہ کو صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں وقوف واجب ہے، لیکن کمزور اور نادار شخص جو ہے یا اشخاص کو اس سے قبل نکل جانا یہ جائز ہے، تاکہ بھیڑ کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ لوگ صبح کی نماز وہ منی میں جا کر ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے لیے کنکریاں مارنے کے بارے میں بھی علماء کے مابین اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہیں وقت سے پہلے مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت ہے، تو اسی طرح طلوع شمس سے قبل ان کو کنکریاں مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کنکریاں مارنے کے لیے انہیں تاکید کی جائے کہ سورج نکلنے سے قبل کنکریاں نہ ماریں۔ اسی بات کو بہت سی احادیث میں بھی بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مزدلفہ تشریف لائے، تو آپ نے بنی عبد المطلب کے لڑکوں کو روانہ کیا اور ہمارے رانوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹو جمرہ کو سورج طلوع ہونے سے قبل کنکریاں نہ مارنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ جس نے طلوع شمس سے قبل کنکریاں ماری ہوں۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ یہ حضرت مغیرہ اور وہ حضرت ابراہیم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جمرہ عقبہ کو قربانی کے دن طلوع شمس سے قبل تم کنکریاں مت مارو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے ہیں، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ضعیف لوگوں کو صبح سویرے
اندھیرے میں ہی مینا کی طرف روانہ فرما دیتے اور انہیں حکم دیتے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مارنا۔ تو اسی طرح حضرت عطا و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو مزدلفہ کی رات ارشاد فرمایا کہ اپنی مستورات اور قوم کے کمزور افراد کو لے چلو، وہ صبح کی نماز مینا میں جا کر ادا کریں اور جمرہ عقبہ کی رمی لوگوں کے پہنچنے سے قبل وہ کر لیں۔ تو اب راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عطا جب بہت ضعیف اور عمر رسیدہ ہو گئے تو اسی طرح کیا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے یہاں پر حضرت عطا اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی بیان کرتے ہوئے یہاں پر یہ نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف اور عورتوں کو، یعنی بوڑھے لوگوں کو اور عورتوں کو صبح اندھیرے مزدلفہ سے مینا روانہ کر دیا کرتے تھے۔ ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں ابو زبیر کے طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں اور ضعیف لوگوں کو مزدلفہ سے مینا پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے۔ تو معزز طلباء کرام، یہ جتنی روایات ہیں ان سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک وہ بالکل واضح اور ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات بلا شک جائز ہے کہ کمزور مرد اور پھر عورتیں، بچے، یہ بقیہ حاجیوں سے قبل ہی مزدلفہ سے چل پڑیں گے اور مینا کی طرف یہ چلے جائیں گے اور صبح کی نماز مینا میں یہ جا کر ادا کریں گے۔ لیکن جمرہ عقبہ کی رمی وہ طلوع شمس سے قبل یہ جائز نہیں ہے۔ فتح الباری کی عبارت سے بھی شاید کسی کے اندر یہ بات سمجھ آ جائے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو یہ فرمایا کہ لوگوں کے جمع ہونے سے قبل کنکریاں مار لینی ہیں، تو اب یہ آخری روایت ہم نے فتح الباری سے ہی پڑھی، تو وہ شاید یہ سمجھے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور نماز صبح ادا کرنے کے بعد جائز ہیں۔ یہ مفہوم اس کتاب سے لینا، اس روایت سے لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ حاجی صاحبان صبح کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے کچھ دیر وقوف کرنے کے بعد یہاں سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ راستہ اس دور میں جب کہ زیادہ لوگ پیدل ہوتے تھے تقریباً 1 گھنٹے سے قبل طے نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جب 1 گھنٹہ سورج طلوع ہونے کے بعد لوگ مینا میں پہنچنا شروع ہوں گے تو ضعیف اور عورتیں ان کے آنے سے قبل ہی کنکریاں مارنے سے فارغ ہو چکے ہوں گے، اور لازماً یہ کنکریاں طلوع آفتاب کے بعد ہی ہوں گی۔ تو بہرحال ضعیف لوگ اور عورتوں اور بچوں کو بھیڑ سے بچنے کی خاطر مزدلفہ سے قبل از وقت یہ مینا کی طرف جانا جائز ہے، لیکن کنکریاں طلوع آفتاب کے بعد ہی ماری جائیں گی۔ تو اب خیر یہ جو ہم نے پڑھا تو یہ ہمارا اس حوالے سے تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے چلا، یعنی کون کون سے افراد ہیں کہ جنہیں پہلے جانے کی اجازت ہے، اور پہلے جانے کی اجازت سے مراد یہی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر کمزوری کی وجہ سے لوگوں سے پہلے فجر وہاں مینا میں جا کے ادا کریں گے، اور یہ بوڑھے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بچے یا عورتیں وغیرہ یہ پہلے جائیں گی اور باقی لوگوں سے پہلے جا کر وہاں پر یہ پہنچ جائیں۔ لیکن رمی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ بھی طلوع آفتاب کے بعد ہی کریں گے، اس سے پہلے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی احناف کا مسلک ہے، یہی امام اعظم کا نظریہ ہے، اسی کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اب ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں، باب جلال بدن کے بدنہ پر چل ڈالنے کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منى الى عرفة، وكان يجللها بالحلل والقباطي والأنمات، ثم يبعث بجلالها فيكسوها الكعبة۔ قال فلما كسيت
कअबतु हाज़िहिल किस्वत अक़सर मिनल जिलाल। इमाम मोहम्मद इमाम मालिक से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी है और फरमाते हैं कि हमें हज़रत नाफे ने बताया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपनी कुर्बानी के जानवर की जल नहीं काटा करते थे और न ही उन्हें जल डालते थे, हत्ता कि मिना से सुबह के वक्त मकाम अरफात में पहुंच जाते और उन पर जल कुबाती और माती डालते थे। फिर जो है वो तमाम जल इन जो खुदा में वो काबा के पास भेज देते ताकि वो गिलाफ काबा के तौर पर काबा पर डाल दी जाए। हजरत नाफे कहते हैं कि जब काबा को उन कपड़ों का रेशमी गिलाफ चढ़ाया गया तो जल का गिलाफ ये चढ़ाना बंद हो गया, तो पहले यही चढ़ाया जाता था। अखबरना मालिकुन क़ाल सअल्तु अब्दुल्लाह इब्न दीनार मा कान इब्न उमर यसनउ बिजलाली बुदनिही हत्ता अक़सर अन तिलकल क़िस्वति क़ाल अब्दुल्लाह इब्न दीनार कान अब्दुल्लाह इब्न उमर यतसद्दक़ु बिहा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी है और वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार से पूछा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपनी कुर्बानी के जानवरों की जलों का क्या किया करते थे जब वो काबे पे चढ़ाने से बच जाएं। तो इस सवाल पर हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो उनको सदका कर दिया करते थे। तो ये तसद्दक़ बिहा, वो उनको क्या करते थे, उनको सदका कर दिया करते थे। इसी तरह एक मजीद जो है इस हवाले से इमाम मोहम्मद अपना हनाफ का नजरिया क्या बयान करते हैं और वो क्या फरमाते हैं। वो लिखते हैं जी कि क़ाल मुहम्मदुन व बिहाज़ा नअख़ुज़ु यंबग़ी अन यतसद्दक़ बिजलालिल बुदनि व बिख़ुतूमिहा व अल्ला युअतियल जज़्ज़ारु मिन ज़ालिका शैअन वला मिन लुहूमिहा बलगना अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअस मअ अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बिहदियिन फअमर अन यतसद्दक़ बिजलालिही व बिख़ुतूमिही व अल्ला युअतियल जज़्ज़ारा मिन खुतुमिही व जलालिही शैआ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह आप फरमाते हैं कि हमारा इसी पर अमल है, अहनाफ का इसी पर अमल है कि कुर्बानी के जानवर के जल और उसकी लगाम और मुहार ये इन चीज़ों को सदका ही कर देना चाहिए और कसाई को इवजाने के तौर पर, मुआवजे के तौर पर इनमें से कोई चीज़ भी न दी जाए और न ही उसको मुआवजे के तौर पर गोश्त दिया जाए। क्योंकि हमें ये रिवायत पहुंची है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब को हदी देकर भेजा और हुक्म दिया कि इसकी जल और लगाम का सदका जो है ये किया जाए और कसाई को इसकी लगाम, मुहार और जल में से कुछ चीज़ भी बतौर मुआवजे के इवज़ के न दी जाए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का जो अमल हमारे सामने रिवायात में आया तो इससे पता चलता है कि आप अपनी कुर्बानी के जानवरों पर आला किस्म के कपड़ों की जल वो डाला करते थे और ये भी कि आप अरफात से मिना तक जाते वक्त उन्हें जल डालते थे और कुर्बानी करने से पहले ही वो उतार भी दिया करते थे। ये सिर्फ इसलिए ताकि उन कपड़ों का ताल्लुक अल्लाह के नाम पर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए ज़बह होने वाले जानवरों के साथ हो जाए। अगरचे बाज़ रिवायात में उन कपड़ों को ऊंट की कोहान की जगह से काटने का जिक्र भी आया है, लेकिन तरजीह उसी को दी जाएगी जिसमें काटने का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन कपड़ों को गिलाफे काबा जो है वो उसके त्यार से बना करता था और बुना जाता था और वहाँ पर लटका हुआ गिलाफ वो सही और सालिम ही होना चाहिए। तो ये इस वक्त की बात नहीं है आजकल की, बल्कि ये उस दौर की बात है जब गिलाफे काबा के लिए अलग कपड़े नहीं लाए जाते थे, क्योंकि गुर्बत का दौर था। जब हालात बदल गए और गिलाफे काबा तैयार होने लगा और कुर्बानी के जानवरों की पुष्प पर रखे कपड़ों की ज़रूरत ही न रही,
تو پھر ان کپڑوں کو فقراء مسکین پر صدقہ کر کے باندھ دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کی کوئی چیز یعنی گوشت، کلیجی، سلی، پائے یا اس کی رسی وغیرہ بطور معاوضہ یہ کسائی کو نہیں دی جائے گی، قصاب کو نہیں دی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان چیزوں کا صدقہ کر دیا جائے۔ اسی قسم کی حدیث جو ہیں وہ امام بہقی نے بھی ذکر کی ہیں۔ تو اس لیے اس روایت کے بعد امام محمد نے جو اپنا مسلک اور عمل بیان کیا ہے وہ احادیث کی ہی روشنی میں بیان کیا اور انہی کے وہ مطابق ہے، تو لہٰذا اسی کو اپنایا جائے اور اسی پر عمل کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔